بسم الله الرحمن الرحيم شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم إن الدين عند الله الإسلام وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعني وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ والله بصير بالعباد إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين صدق الله العظيم۔ آپ کے سامنے پارہ نمبر 3 سورت نمبر 3 کی آیت نمبر 18 19 20 21 اور 22 کی تلاوت ہوئی ہے۔ پروردگار عالم کا ارشاد عالی ہے، شہد اللہ انہ لا الہ الا ہو، اللہ گواہ ہیں کہ ان کے سوا عبادت کے لائق کوئی نہیں، والملائکۃ وأولو العلم، اور فرشتے اور اہل علم، اور فرشتے اور اہل علم بھی اس پر گواہ ہیں، قائما بالقسط، وہ اللہ جو انصاف سے تدبیر کر رہے ہیں، لا الہ الا هو العزیز الحکیم، ان کے سوا کوئی معبود نہیں، وہی غالب اور حکمت والے ہیں۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک اللہ کے نزدیک دین تو اسلام ہی ہے۔ وما اختلف الذین اوتوا الکتاب الا من بعد ما جاءهم العلم بغیا بینہم، اور اہل کتاب نے جانتے بوجھتے محض باہمی حسد کی بنیاد پر اختلاف کیا۔ ومن یکفر بآیات اللہ، اور جو لوگ اللہ کے احکام کے ساتھ کفر کریں گے، فإن اللہ سریع الحساب، یقیناً اللہ بہت جلد حساب لینے والے ہیں۔ فإن حاجوک، اگر وہ آپ سے جھگڑا کریں، فقل، آپ کہہ دیں، اسلمت وجہی للہ ومن اتبعني، میں نے اور میری پیروی کرنے والوں نے بھی اپنا رخ اللہ کی طرف کر لیا ہے۔ وقل للذین اوتوا الکتاب والأمیین أأسلمتم، اور آپ اہل کتاب سے اور ان پڑھ لوگوں سے کہہ دیجئے، پوچھ لیجئے، کیا تم اسلام لا رہے ہو؟ فَإِنْ أَسْلَمُوا،
اگر وہ اسلام لے آئیں فقد اہتدوا تو ہدایت سے سرفراز ہو جائیں گے، وَإِن تَوَلَّوْا اور اگر روگردانی کا راستہ اختیار کریں گے فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ تو آپ کے ذمے صرف پہنچانا ہے، وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ اور اللہ بندوں کو خوب دیکھ رہے ہیں۔ ان الذین یکفرون بآیات اللہ بے شک جو لوگ اللہ کے احکام کے ساتھ کفر کرتے ہیں، وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ حَقٍّ اور نبیوں کو ناحق قتل کرتے ہیں، وَيَقْتُلُونَ الَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِالْقِسْطِ مِنَ النَّاسِ اور ان لوگوں کو جو انصاف کا حکم دیتے ہیں ان کو بھی قتل کرتے ہیں، فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ تو آپ ان کو دردناک عذاب کی خوشخبری دے دیجئے۔ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ یہی وہ لوگ ہیں جن کے اعمال دنیا اور آخرت میں اکارت ہو جائیں گے، وَمَا لَهُم مِّن نَّاصِرِينَ اور ان کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ 5ویں پارے میں ایک آیت ہم پڑھیں گے انشاءاللہ سورہ نساء میں، وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا اور اللہ سے زیادہ سچی بات کس کی ہے؟ ظاہر سی بات ہے جو لوگ اللہ کو زبان سے، دل سے یا دیکھی دیکھا ظاہر میں، یا جو لوگ اللہ کو ایشور کہتے ہیں، گاڈ کہتے ہیں، یا عام عوام الناس پرجا جس کو پتہ بھی نہیں ہے کچھ، وہ بھی یہ کہہ دیتی ہے گردن اٹھا کر کہ صاحب ان سے اچھی اور سچی بات کوئی کہہ سکتا نہیں ہے۔ اور اس ملک میں تو جو بالکل ان پڑھ ہے وہ میری سمجھ کے مطابق اپنے دماغ اور عقیدے سے، دل سے سب سے بڑا دھارمک ہے انگوٹھا چھاپ، لیکن ہے وہ سب سے بڑا دھارمک۔ یہ سارے کے سارے لوگ اس بات کو مانتے ہیں کہ اللہ، خدا، ایشور، بھگوان اور گاڈ جو بھی کہیں ان سے سچی بات کوئی کہہ نہیں سکتا۔ اگر یہ بات انسان مان رہا ہے تو اس کو اللہ کا یہ ارشاد سن کر اپنی زندگی کو کفر اور شرک کی گندگی سے بچانا چاہیے۔ کیا کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ سنیے گا، شہید اللہ، اللہ گواہ ہیں، انہ لا الہ الا ہو کہ ان کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ خالق وہی خالق ہوگا جس کے اندر الوہیت یعنی معبود بننے کی پوری طاقت ہو، اور جو خالق ہے اور اس کے اندر اگر الوہیت یعنی معبود بننے کی طاقت ہے تو صرف اور صرف عبادت اسی کی ہوگی، اس کے علاوہ عبادت یعنی پوجا، پراتھنا، متھا ٹیکنا، سر جھکانا، نظر و نیاز، منتیں مانگنا، اس کے آگے اپنی پریشانی کی گیت گانا، اس کی مدح سرائی کرنا، یہ صرف اللہ کی ہوگی۔ یہ ہے وہ بنیادی پوائنٹ جو انسان کے اللہ تعالیٰ سے تعلق رکھنے کے لیے بنیادی چیز ہے۔ اس کے بعد فرمایا کہ اللہ کی مخلوق بھی اللہ کو ایک ہی مانتی ہے، اللہ کی مخلوق بھی یہ بات مانتی ہے کہ عبادت صرف اللہ کی ہوگی۔ اور وہ ایسی مخلوق کا ذکر کیا اللہ تعالیٰ نے جو گناہ بالکل کرتی ہی نہیں ہے، وہ ہیں فرشتے، اور جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیے ہوئے علم سے نوازے گئے ہیں،
وہ بھی اس بات کو پورے یقین سے گواہی دینے پر ڈٹے رہتے ہیں، جن کو اولو العلم کہا گیا کہ اللہ صرف اور صرف عبادت کے لائق ہیں۔ اللہ تعالیٰ انہی کو کہہ رہے والملائکۃ وَأُولُو الْعِلْمِ، اور فرشتے اور اہل علم بھی اس پر گواہ ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ ہم کو آپ کو خاص طور سے ان باتوں کی روشنی میں تنہائی میں بیٹھ کر غور کرنا چاہیے کہ ہمارا ایمان اور ہمارا اللہ تعالیٰ کی ذات پاک سے یقین اور اس کا تعلق کیسا ہے۔ یاد رکھیے گا، یہ بہت بڑے آدمی کی مثال عرض کر رہا ہوں، بہت بڑا آدمی ہے، حضرت شاہ علم اللہ، حضرت سید احمد شہید کے خانوادے کا، مولانا ابو الحسن علی الندوی رحمت اللہ علیہ کا پوتا تھا۔ وہ شخص رشتے میں پوتا ہوتا تھا، ان کے بڑے بھائی کا پوتا عبداللہ حسنی بار بار کہتے تھے اپنے لوگوں کے بیچ میں، عام جگہ پر بھی، جلسے جلوس میں بھی کہتے تھے کہ 10 لیٹر نہیں 50 لیٹر دودھ ہو اور اس میں ایک قطرہ پیشاب ملا دیجئے تو کیا آپ میں سے کوئی اس کو پیے گا؟ ارے بولو نا، لگتا ہے سب پی لیتے ہیں اسی لیے خاموش ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ یہی حال اللہ تعالیٰ کی توحید کا ہے۔ اگر ذرہ برابر اس کی ذات و صفات سے آپ نے، میں نے، میری نسل نے، میرے بیٹوں نے، میری بیوی نے، نبی کی بیوی، نبی کا بیٹا، نبی کا چچا، نبی کا بھتیجا، نبی کے لوگ ذرہ برابر ملاوٹ کر دیں گے، اللہ تعالیٰ ان کو ذرہ برابر اہمیت نہیں دیں گے اور ان کے لیے جہنم کے سوا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے۔ یہ ہے وہ پوائنٹ۔ آگے چلیے، قائما بالقسط، وہ اللہ جو انصاف سے تدبیر کر رہے ہیں۔ کچھ مذہب ہیں فلاسفہ جن کو روشن خیال کہا جاتا ہے، ان کی اکثریت پہلے سے اب بھی سائنس میں بہت گھسی ہوئی ہے، جو اب جا کر اتنا ماننے لگے کہ اللہ تو ہے، لیکن جب اللہ نے یہ کائنات بنائی تو اس کے بعد اللہ بیکار اور معطل ہو گئے، اب کچھ نہیں کر رہے ہیں۔ اور یہ کائنات قانون فطرت، یعنی اس فطرت کو، اس کائنات کو بنایا ہی ایسا ہے۔ جب جون کا 15 تاریخ آگے بڑھے گی اور اکتوبر کے 15 سے پہلے یہ 4 مہینے بارش ہو کر رہے گی ایٹومیٹک، اور 15-16 اکتوبر کے بعد سے لے کر اور 15 مارچ تک ایٹومیٹک اس ملک میں ٹھنڈک رہے گی، اور 15 مارچ سے لے کے 14 جون تک ایٹومیٹک زمین آسمان گرمی کے شعلے اگلیں گے۔ یہ ان لوگوں کا طے کیا ہوا عقیدہ اور خیال ہے، اللہ کچھ نہیں کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اسی جملے میں قائما بالقسط، بہت چھوٹا ہے، اس جملے میں فرمایا کہ وہ اللہ جس کے سوا کوئی معبود نہیں، جو عبادت کے تنہا ہی لائق ہے، وہ اللہ اس کائنات کو بنا کر پیدا کر کے بیکار نہیں کہیں بیٹھ گیا ہے، بلکہ ہر وقت، ہر ذرہ ذرہ کو، ہر سیکنڈ میں وہ سب کا نظام چلاتا ہے، درست کرتا رہتا ہے۔ کوئی پتا، کسی بھی درخت کا، جھاڑ کا کوئی بھی ذرہ اپنی مرضی سے اپنی جگہ سے حرکت نہیں کر سکتا۔ آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم اسی کو کہہ رہے ہیں لا تتحرک ذرۃ الا باذن اللہ، کوئی ذرہ بغیر اللہ کی اجازت کے حرکت میں نہیں آ سکتا ہے۔ بارش زیادہ ہو، کم ہو،
मौसम में हो, बेमौसम हो, गर्मी कम हो, ज्यादा हो, कोरोना हो या ताउन की बीमारी हो, कोई 36 इंच का सीना लेके जालिम बैठा हो और कोई उसका मुकाबला न कर सकता हो, कोई कैसा हो, कोई पूरे मुल्क को लूट के चला गया हो, ये सारे उसके निजाम के प्लान में चल रहा है, कोई चीज बाहर नहीं है। अगर फला लोग, फला पार्टियां ऐसी होती तो बिल्कुल निजाम सही रहता। ये सब अकीदा की कमजोरी है, बेकार वाली बात है, बेकार वाली बात है। ट्रेन तो चल रही है, जेब में पैसा नहीं है तो क्या चोरी से बिना टिकट जाएंगे आप? जाइए। और अगर बोरेवली में उतार लिए गए तो क्या बनी आपकी? और ले जाके अगर अंदर डाल दिया उसने लॉकर में तो फिर अब क्या करेंगे आप? यही है कि अकीदा नहीं तो सारा निजाम आपका सही नहीं। असबाब का इनकार नहीं हो रहा है। असबाब का इनकार होता तो 1857 से पहले उलमाए अहले हक का इस मुल्क को बचाने और आजाद कराने के लिए जान की बाजी लगाकर सूली पर लटक न जाते, लेकिन अपने ईमान को पहले बचाया, ईमान को मजबूत किया, फिर सबब की तरफ चले। आप कहिए सबब साथ में लेके चले, लेकिन ईमान कि अल्लाह के सिवा कोई नहीं, ये सारी कायनात उस जर्रा जर्रा उसकी तरफ से है। उसके बाद फिर आखिर में कहा, आयत खत्म करते हुए अल्लाह ताला ने कि देखो उसके सिवा कोई माबूद नहीं है, वही गालिब है, हिकमत वाला है। उसके बाद की आयत जो आ रही 19 नंबर की, उसमें दो बुनियादी बातें हैं, तवज्जो से सुनिएगा। इन्ना दीना इंदल्लाहिल इस्लाम, बेशक अल्लाह के नजदीक दीन तो इस्लाम ही है। दीन अरबी लफ्ज है, हम खुद नहीं समझ पा रहे हैं, इसलिए हम जब नहीं समझ पा रहे हैं तो दूसरे को क्या समझा देंगे। लेकिन दूसरा जुबान बोल रहा है ऐसी कि या तो वो समझना चाहता है या बेसमझे बोल रहा है। इस मुल्क के मराठी और इस मुल्क की हिंदी बोलने वाले दीन को धर्म कहते हैं। अल्लाह के नजदीक धर्म कौन सा पसंदीदा है? ये अल्लाह के नजदीक दीन जो धर्म पसंदीदा है वो इस्लाम है। और इस्लाम क्यों अल्लाह ताला ने पसंद किया? अल्लाह ताला ने कहा, या अय्युहन्नासुत्तकू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा, तुम्हारा रब भी एक, तुम्हारा बाप भी एक, तुम्हारा मैदा भी एक, सारे लोगों का मैदा एक ही है। हादिमा जिसका गड़बड़ होगा बीमार होकर रहेगा। सारे लोगों के लिए बारिश हो रही है, सूरज एक, चांद एक, कहीं सूरज और 10-20 हैं, कहीं पूछ लीजिएगा साइंसदानों से। ये सारी चीज इस बात पर दलालत कर रही है कि अल्लाह ताला इंसानों का जीवन सही करने के लिए जो कानून दे रहे हैं वो भी एक ही है। ये कानून है दीन, इस्लाम। इसीलिए इस्लाम बड़े दावे और ताकत के साथ वहदते दीन, एक दीन पर कायम रहो, उसी की दावत देता रहता है इस्लाम। रंग, नस्ल, बिरादरी, जात, कबीले और इलाका इसमें बटा हुआ नहीं है। किसी काले इलाके का मुसलमान है तो जोहर की 2 रकात पढ़ेगा, वो भी 4 ही पढ़ेगा। किसी सफेद इलाके का कोई मुसलमान है तो वो भी कुरान अरबी ही में इसी में पढ़ेगा। अपनी जुबान में वो पढ़ के तर्जमे को कहे मैंने कुरान पढ़ा तो वो कुरान कहा जाएगा। इसलिए हमको आपको पहले पूरे इत्मीनान से इस पर डट के रहना है कि दीन तो सिर्फ एक है, वो क्या है? इस्लाम।
اب کچھ لوگ نکلے، ہمارے بہت سے لوگ بھی بہہ کے چلے گئے اسی میں، خاص طور سے الیکشن کے زمانے میں۔ دھرم آپس میں بیر رکھنا نہیں سکھاتا، سارا دھرم ایک، وحدت ادیان، وحدت دین اور ہے وحدت ادیان، ارے نہیں سمجھ پائی، ایک دھرم کی دعوت اللہ دے رہے ہیں اور یہ بہ کے لوگ سارے دھرم کو ایک کہہ رہے ہیں، تو سارا دھرم ایک ہو جائے گا؟ ارے بولو الحمدللہ رب العالمین، اس زبان سے پڑھ رہے ہیں اور پھر اسی نماز میں گئے بپا موریا، اب بتائیے نماز ہوگی؟ ارے بولو نا، پیچھے سے میرے جیسا ہوگا تو کہہ کہ لگاؤ اس کو، سنک گیا ہے اس کو، لے جاؤ جیسے ہاسپٹل میں ڈال دیا اس کو، یہ دونوں ایک ہو جائے گا؟ ارے بولو نا بابا، تو یہ سارے دین ایک ہو جائیں گے، اندھیرا اور اجالا ایک ہوگا؟ یہ پوزیشن جو ہے، ابھی میں کہوں اپنے مؤذن صاحب سے لائٹ بند کر دیجئے اور آپ کا موبائل لے کے چلا گیا کوئی، تو کیا کہیں گے آپ؟ یہی کہیں گے نا، لائٹ کٹی تو موبائل گیا، آپ کہیں گے اجالا تھا موبائل گیا؟ ارے آپ کہیں گے روشنی میں موبائل گیا ہے، تو دونوں حالت ایک ہو گئی۔ اس لیے ہمیشہ مسلمان، حضرت شیخ الہند نور اللہ مرقدہ، اس ملک کی سب سے پرانی پارٹی جو ہے اس کے صدر بنائے گئے، اور جامعہ ملیہ کی بنیاد رکھی جا رہی تھی، وہ خود رکھنے آئے اور اس کے گراؤنڈ پر صدر، وہ اس پارٹی کا اجلاس ہو رہا تھا، حضرت نے وہاں بہت صاف سے ایک پیغام سنایا، اور وہ ہمارے آپ کو سنا رہے تھے، ان کو نہیں۔ دیکھو، خون دینے کا نمبر آئے، جان دینے کا مسئلہ آئے، دشمن ملک سے لڑنے کا مسئلہ آئے، اپنے ملک کی بہو بیٹیوں کی عزت بچانے کا مسئلہ آئے، مال خرچ کرنے کا مسئلہ آئے ملک میں، ہم سب سے پہلے۔ لیکن آپ کبھی ہم سے یہ نہ توقع رکھیے گا، امید رکھیے گا کہ ہم اللہ کو چھوڑ کر کروڑوں مورتیوں کے سامنے متھا ٹیک دیں، یہ سیکولر ہم نہیں چاہتے۔ صدر ہیں وہ کہہ رہے ہیں۔ ارے سمجھ میں کچھ بات آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ میں آپ کو برگلا بہتا نہیں رہا ہوں، آپ ملک میں سچے مسلمان بن کر، جہاں ایمان اسلام کو بچا کر ملک کے وفادار بننے کی ضرورت ہے، مشرک بن کے نہیں، کافر بن کے نہیں۔ یاد رکھیے وقت ہو چکا ہے، اگر کافر مشرک بن کے ملک کے وفادار ہوں گے، اللہ ہم کو گٹر کے کیڑوں سے زیادہ ذلیل کریں گے۔ اس کے بعد کیا فرمایا؟ یہ اہل کتاب جو ہیں یہود و نصارہ، یہ جہالت میں، ناواقفیت میں بھول کر اسلام سے دور ہو گئے، ایسا نہیں ہوا، بلکہ یعرفون، آپ کو یہ لوگ اس طرح سے پہچانتے ہیں جیسے یہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ لیکن حسد، جان بوجھ کر اپنی گورنمنٹ مال دولت بچانے کی لالچ میں حضرت خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار، یہ ہے ان کی ضلالت، ان کی گمراہی۔ اور اللہ تعالیٰ نے آیت ختم کرتے ہوئے کہا کہ جو شخص اللہ کے احکام کے ساتھ کفر کرے گا تو اللہ حساب جلد لے کر رہیں گے۔ اس لیے مسلمانوں، اس آیت میں یہود ہیں، عیسائی ہیں، کون مخاطب؟ ہم آپ خود پہلے سوچیں اور ڈریں کہ اللہ کے احکام سے کہاں کہاں ہم کفر کر رہے ہیں، انکار کر رہے ہیں۔ اللہ تعالی ہم کو اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، قرآن پاک کی ایک ایک ہدایتوں پر زندگی گزارنے کا پورا ہم سب کو شوق اور موقع عطا فرما دیں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب